چونکہ یہ علامہ سعیدی صاحب سے بات ہوئی اس مسئلے کے اوپر، تو یہ ذریعے میں نے آپ کو بتائے ہیں قرآن کریم کے۔ اب وہ اگلا ذریعہ سعیدی صاحب والا بتانے سے پہلے یہ پھر میں آپ کو بتاؤں، ایک ذریعہ ہے لکھنے کا اور دوسرا ذریعہ ہے حفظ کرنے کا۔ تو حفظ جو ہے یہ بھی حفاظت قرآن کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، دنیا کے اندر کوئی کتاب ایسی نہیں جس کتاب کو لفظ با لفظ صحیح ادائیگی کے ساتھ اس طرح سے یاد کیا جائے، حفظ کیا جائے جس طرح سے قرآن حفظ کیا جاتا ہے۔ میں 1982 میں انگلینڈ آیا تو ہیتھرو ایئرپورٹ پر جب میں آ کر اترا تو وہاں ایک ہمارے بزرگ تھے، دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت علامہ عبدالوہاب صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، کونٹری میں رہتے تھے، ان کے ساتھ کچھ اور لوگ تھے، وہ مجھے لینے کے لیے گئے تو امیگریشن والے جو ہوتے ہیں وہ سوال کرتے ہیں، یہ تو میں نہیں کہتا، پٹھے سے سوال کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کچھ سوالات شروع کر دیے کہ کیوں آیا ہے یہاں، تجھے کس نے بلایا ہے، تجھے کیا ضرورت تھی انگلینڈ آنے کی، اپنے گاؤں میں رہتے، ٹھنڈی ہوا تھی، یعنی یہ میں ویسے ان کا امپریشن بیان کر رہا ہوں، ایسے سوالات تھے وہ۔ تو وہاں وہ بات ذرا لمبی ہو گئی تو وہ کرنے، اب وہ بات آ گئی اسلام کے اوپر، کہنے لگے کیا ہم آپ سے کچھ ایسی بات بھی کر سکتے ہیں کہ جو مذہب کے حوالے سے ہو، اس کا امیگریشن سے تعلق نہیں۔ میں نے کہا بسم اللہ کریں۔ اب اس زمانے میں کوئی اتنا معلوم تو نہیں تھا، معلوم تو اب بھی نہیں ہے، لیکن الحمدللہ کچھ اس میں پروگریس تو ہوئی ہے یہاں اتنے سال رہنے سے، 82 سے لے کر آج تک میں۔ تو مجھے کہنے لگے اچھا آپ مسلمان ہیں تو آپ کہتے ہیں قرآن صحیح ہے، سچا مذہب ہے اسلام، تو اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ میں نے جو مجھے آتی تھی اس وقت، اور وہ تھی بڑی پرفیکٹ الحمدللہ، جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالی، میں نے کہا کہ ایک دلیل یہ ہے، وہ چونکہ رمضان کا مہینہ تھا، 1-2 رمضان گزر چکے تھے تو میں نے تراویح پڑھانی تھی، تو اس لیے مجھے پتا تھا اس بات کا، اس لیے وہ ذہن میں آئی۔ میں نے کہا ایک دلیل یہ ہے کہ قرآن ایک واحد کتاب ہے، صداقت قرآن کی یہ دلیل ہے کہ قرآن ایک واحد کتاب ہے جس کو زبانی یاد کیا جا سکتا ہے۔ آپ قرآن لائیں اور وہاں بیٹھ جائیں تو یہاں بیٹھ کر میں 7-8 گھنٹے میں پورا قرآن سنا سکتا ہوں، لیکن دنیا میں ایک بھی دوسرے مذہب، کسی بھی مذہب کے ماننے والا ہو، خواہ وہ ویدوں کا ماننے والا ہو، انجیل کا ماننے والا ہو، زبور کا ہو، تورات کا ہو، کوئی ایک صفحہ ایک صحیح ادائیگی کے ساتھ اور لفظ با لفظ پڑھ کر نہیں سنا سکتا۔ یہ صرف قرآن کا معجزہ ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، سب سے بڑا حضور کا معجزہ قرآن تھا، تو یہ ہمارے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ اب انہوں نے بحث کو روک دیا، یہ تو نہیں کہ انہوں نے فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اس میری بات کے اوپر اتنا ضرور ہو گیا کہ وہ کہنے لگے کہ یس اس بات کے اندر وزن ہے۔ تو یہ قرآن کریم جو حفظ کرنا ہے، یہ حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، خدا کی رحمت بھی ہے۔ دنیا میں عام لوگ تو عام رہ گئے، قرآن کریم نبی نے حافظ کرتے ہیں، نبی نے حافظ کرتے ہیں۔ ہمارے شرف شریف میں ایک حافظ صاحب ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں غالباً ان کا نام حافظ منیر تھا، میرے بچپن کی بات ہے، وہ نبی نے قرآن حفظ کیا، تو اس علاقے میں چیلنج آ گیا کہ کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہے کہ جو پورا قرآن اس طرح سے 2 نفلوں میں پڑھے کہ پیچھے سے کوئی لقمہ نہ اس کو ملے؟ تو اس نے وہ چیلنج قبول کر لیا، اس نے پورا قرآن کی 1 رات میں تلاوت کر دی اور ایک بھی متشابہ نہیں لگا۔ یہ سعودی عرب کے اندر جدہ میں کوئی بچہ تھا، میں اس کا پڑھ رہا تھا اخبار میں، بلائنڈ بچہ نبینا، اور 6 ماہ میں اس نے قرآن حفظ کر لیا۔ تو یہ قرآن کی الحمدللہ صداقت کی بھی دلیل ہے اور یہ حفاظت قرآن کا ذریعہ بھی ہے۔ اب جو میں آگے آپ کو بات بتانے والا ہوں، یہ علامہ سعیدی صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، یہ نعمت الباری، لیکن پہلی جلد نعمت الباری، اب کسی وجہ سے اس کا نام تھوڑا سا انہوں نے نعم الباری کر دیا ذکر، اس کا انہوں نے وجوہات اس کے اندر لکھی ہیں۔ اس کا جو فضائل قرآن کا باب ہے، اس فضائل قرآن کے باب میں بالکل ابتدا میں صفحہ 80 سے وہ اس بات کو شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے اس پر بھی ان سے عرض کیا تھا، اور یہ بات انہوں نے بڑی تفصیل سے اس کے اندر لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم
رائٹ ہوتا تھا، جمع ہوتا تھا، کاتبین وحی اس کو لکھتے تھے، اس کی ترتیب جو ہے وہ قائم ہو چکی تھی۔ تو اس کے اندر انہوں نے یہ ساری باتیں، وہ عبید بن سباق کی ایک روایت ہے جو تاریخ کی روایت ہے، میں نے کہا تھا اس کے اوپر ضرور لکھے، میں نے بھی انگلش میں اس کے اوپر وہ ایک لکھا تھا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبید بن سباق نے وہ روایت کی ہے جس کو لکھا گیا ہے کہ جی وہ قرآن مجید کھجوروں کی شاخوں اور چمڑے کے ٹکڑوں پر اور پتھر کی سلوں پر جمع کیا گیا تھا۔ تو علامہ سعیدی صاحب نے اس بات کا رد کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں، اور یہ کراتیس کی جتنی آیات میں نے پڑھی ہیں یہ بھی باتیں انہوں نے ساری لکھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن مجید کو کھجور کی شاخوں اور چمڑے کے ٹکڑوں اور پتھر کی سلوں سے لکھ کر جمع کیا تھا جیسا کہ مشہور ہے۔ وہ پیچھے روایت گزر چکی ہے عبید بن سباق کی۔ وہ کہتے ہیں یہ چیز صحیح نہیں اس زمانے میں کہ اس زمانے میں کاغذ ایجاد نہ ہوا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تورات کتابی شکل میں لکھی ہوئی تھی اور بعض صحابہ تورات کی تلاوت کرتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تلاوت کر رہے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کے عہد میں کاغذوں اور صحیفوں کی صورت میں کتاب لکھی جاتی تھی، تو یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام قرآن مجید کی آیات کو کھجور کی چھلی ہوئی شاخوں پر، پتھر کی سلوں اور چمڑے کے ٹکڑوں پر لکھتے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں تھا۔ آگے انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ قرآن کی توہین ہے کہ اس طرح سے کہنا کہ یہ قرآن اس طرح سے لکھا ہوا تھا وہ سلوں پر اور وہ ان چیزوں پر، یہ درست نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مکمل طور پر جمع ہو چکا تھا اور وہ کاغذوں پر لکھا جاتا تھا اور وہ حفظ کرتے تھے۔ انہوں نے اس آیت کے اوپر آیات بھی دی ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ ان ھذا لفی الصحف الاولی وانہ لفی زبر الاولین۔ تو وہ مختلف آیات انہوں نے دی ہیں۔ تو یہ کتاب فضائل قرآن کے اندر علامہ سعیدی صاحب نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ ان آیات اور حدیث اور اثار سے واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تابعین کے دور میں کاغذات اور صحائف میں لکھنے کا رواج تھا، نہ کہ کھجوروں کی شاخوں اور ہڈیوں اور پتھر کی سلوں اور چمڑوں پر۔ اور اس کی بعض مزید وضاحت اس اثر سے بھی ہوتی ہے کہ امام دارمی نے اپنی سند سے ابو قلابہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس عمر بن عبدالعزیز ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے اور ان کے پاس ایک کاغذ تھا، پھر وہ ہمارے پاس عصر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، اس وقت بھی ان کے پاس وہی کاغذ تھا۔ میں نے پوچھا امیر المومنین یہ کیسی کتاب ہے؟ انہوں نے بتایا کہ مجھے عون بن عبداللہ نے ایک حدیث بیان کی تھی جس کو میں نے اس کاغذ کے اوپر لکھ لیا تھا۔ تو یہ وہ کافی آثار اور حوالہ جات اس کے اوپر لائے ہیں، اور وہ جتنا میرا مضمون تھا اس کا کافی حصہ تبیان القرآن میں اور یہاں پر اس کتاب کے اندر بھی نعم الباری کے اندر بھی آ گیا ہے۔ اللہ تعالی حضرت علامہ سعیدی صاحب کو عمر دراز عطا فرمائے۔ انہوں نے تبیان القرآن لکھی، شرح صحیح مسلم لکھی، اب 11 جلدیں نعمت الباری، نعم الباری جو بخاری کی شرح ہے وہ بھی آ گئی، اس کے اندر ہزاروں مضامین ہیں، اور ان مضامین میں یہ مضمون بھی ہے کہ قرآن کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح جو تھا حفاظت فرمائی اور اس کے ذرائع کیا لکھے۔ اب وہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، لیکن میں چلتے چلتے یہ آپ کو اشارہ دے دوں کہ یہ میں نے وہ ساری باتیں، یہ سعیدی صاحب نے اس کے اندر نہیں لکھا، وہ میں نے اپنے مقالے میں لکھا تھا کہ بخاری اور مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے کتاب الصلاۃ میں، الصلاۃ الی الاسطوانہ،